اور اہم بریکنگ جس پر لگاتار نظر بنی ہوئی ہے اس وقت کیا کچھ حالات ہیں۔ پلوامہ میں ڈاکٹر کے ساتھ بدسلوکی کا جو معاملہ پیش آیا ہے اس میں مقامی کاؤنسلر بلال احمد نے یہ بدسلوکی کی تھی اسپتال کے ساتھ۔ انہوں نے نازیبا ناشائستہ الفاظ کا استعمال کیا تھا۔ ڈاکٹرز نے 48 گھنٹے میں FIR نہ ہونے پر جو ہے وہ ہڑتال کی یہاں پر الٹیمیٹم انہوں نے دے دیا ہے۔ سیدھے رخ کریں گے ہمارے ساتھی بلال خان کا۔ بلال، اس وقت کی صورتحال جاننا چاہیں گے اور سب سے اہم یہ ہے کہ تمام تر جو ری ایکشنز آ رہے ہیں ان میں کیا کچھ کہا جا رہا ہے۔ دیکھیں ہنا، ہماری جو اس وقت جو بات ہوئی، جو جموں کشمیر ڈاکٹرز جو کوارڈینیشن کمیٹی کے جو کنوینر ہے ڈاکٹر یوسف ٹاک صاحب ہے جو پلوامہ ہاسپٹل میں ہی تعینات ہے، تو ان سے ہماری بات جو ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جو 48 گھنٹے ہم نے مہلت دی ہے وہ خالی ڈسٹرکٹ پلوامہ کے لیے نہیں ہے، پورے UT JNK کے لیے دی ہے۔ تو جو اس وقت جو کوارڈینیشن کمیٹی ہے ڈاکٹرز کی جموں کشمیر کی، تو وہ اب اس مسئلے کو دیکھ رہی ہے۔ یہ پلوامہ تک محدود نہیں رہا ہے، جو سٹرائک ہے یہ پلوامہ تک نہیں ہوگی، یہ 48 گھنٹے کے بعد گزر جانے کے بعد جو ہے پوری UT میں یہ دکھائی دے گی۔ تو اس حوالے سے انہوں نے ہمارے سے جو بات کی تو ان کا یہی کہنا ہے کہ اگر کسی طریقے سے اس میں ایکشن نہیں ہوگی تو یہ جو رد عمل پھر آئے گا وہ پورے UT میں نظر آئے گا۔ فی الحال انہوں نے یہی دکھایا کہ پیشنٹس کے لیے اور بیماروں اور تیمارداروں کے لیے انہوں نے 2 دن کی مہلت رکھی ہے تاکہ وہ دیکھیں کہ کوئی کسی کو کچھ دیکھنا ہوگا، کیا کرنا ہوگا اس حوالے سے۔ لیکن جو سٹرائک ہوگی وہ 48 گھنٹے کے بعد پوری UT میں ہوگی۔ تو یہاں پر جو ہمارے ساتھ یوسف ٹاک نے جو بات کی ہے، ڈاکٹر یوسف ٹاک نے، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جب ایک کاؤنسلر کے جیسا ذمہ دار شخص ایسا رویہ اختیار کرے گا ایک ڈاکٹر کے ساتھ جو کہ ڈیوٹی پر تعینات تھا، تو عام لوگوں سے کیا توقع کی جائے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حال ہی میں جو LG ہے تو LG نے جموں کشمیر کے LG نے یہ بھی یہاں پر ظاہر کیا تھا اور آرڈر ایک اجرا کیا ہے کہ ڈیوٹی کے دوران جو ڈاکٹر ہے یا پیرامیڈیکل سٹاف ہے ان کے ساتھ اگر کوئی بھی بدسلوکی یا چھیڑ چھاڑی کی جائے گی تو اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ تو اسی حوالے سے انہوں نے جو اپنا رد عمل دکھایا ہے ایڈمنسٹریشن اور پولیس کے سامنے۔ تو ابھی تک پولیس اور ایڈمنسٹریشن کا اس حوالے سے ہمارے سامنے کوئی بیان یا نہیں آیا ہے، تاہم سورسز سے یہ پتا چلا ہے کہ آج جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے وہ اس کچھ انکوائری قائم کرنے کی اٹھانے کی کوشش کریں گے یا آرڈر نکالیں گے، لیکن ابھی تک اس حوالے سے پولیس اور ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کوئی کسی قسم کا بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ بالکل بلال، اور سوشل میڈیا پر بھی لگاتار یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اس طرح کے برتاؤ کے خلاف جو ہے تمام عام لوگ بھی کھڑے ہوئے ہیں اور لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں کہ کارروائی کی مانگ کی جا رہی ہے۔ آپ سے جاننا چاہیں گے کاؤنسلر بلال احمد کا اس تعلق سے کیا کچھ کہنا ہے، کیونکہ ان کا ورژن بھی سامنے آنا چاہیے۔ دیکھیں اس کے بعد جو اس کا سوشل میڈیا پہ ہی ایک ویڈیو اس کا بھی وائرل ہوا تھا، بلال نے یہ کہا تھا کہ اس نے یہ کہا تھا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، تو لیکن انہوں نے کہا کہ اس نے وہاں یہ بھی دکھایا کہ ڈاکٹرز جو یہاں پیرامیڈیکل سٹاف جو ڈاکٹر یہاں پلوامہ میں تعینات ہے ان کی بھی تھوڑی غلطی ہے، تو وہ یہ دکھا۔ لیکن یہاں پر یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ جو اس نے زبان استعمال کی ہے، بدسلوکی کی زبان، جو کہ ایک ڈاکٹر وہاں پر تعینات تھا ایمرجنسی وارڈ میں، تو اس کے ساتھ وہ مسئلہ یہاں پر کھڑا ہوا ہے۔ تو ڈاکٹرز یہی چاہتے ہیں کہ اس کے خلاف کسی نہ کسی قسم کی جو ایکشن ہے وہ ہونی چاہیے، ورنہ اس کے جو نتائج ہے پوری UT میں نظر آئے۔ اور بلال، اس سب کے بیچ میں ابھی جو فی الحال آپ بتا رہے ہیں کہ فی الحال تو مریضوں کے لیے وہاں پر تمام تر طبی سہولیات جو ہیں وہ رکھی گئی ہیں، لیکن آگے اگر اس طرح کا کوئی بھی سخت ایکشن جو ہے وہ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کی طرف سے لیا جاتا ہے تو خمیازہ تو صرف اور صرف مریضوں کو ہی بھگتنا پڑے گا۔ دیکھیں اس حوالے سے جو ہماری بات ہوئی ڈاکٹر یوسف ٹاک سے، اس نے کہا کہ یہ جو مسئلہ ہے اب جو کوارڈینیشن کمیٹی ہے پوری جو ڈاکٹرز کی جو کوارڈینیشن کمیٹی کے ان کے سامنے اب آ گیا ہے، تو جو
ہے اگر 48 گھنٹے کے بعد یہ خالی پلوامہ کو نہیں فیس کرنی پڑے گی عام لوگوں کو، یہ پوری یو ٹی میں، کیونکہ پوری یو ٹی کے ڈاکٹرز جو ہے یہ سٹرائک پر جانے کے لیے تیار ہے، اور پیرامیڈیکل سٹاف کے ساتھ ساتھ بھی۔ جی بلال، تو پیرامیڈیکل سٹاف اور ڈاکٹرز تمام لوگ اگر چلے جائیں گے تو پھر جو صحت کا بنیادی جو ڈھانچہ ہے وہ تو حقیقی معنوں میں ہل جائے گا، اس کے لیے کوئی کام کیوں نہیں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ ابھی بھی وقت ہے۔ وہی میں یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسی لیے ڈاکٹرز نے جو کوارڈینیشن کمیٹی اب اس میں آئی ہے، جو کہ اب انہوں نے ہیلتھ کے جو کمشنر سیکرٹری ہے ان کے سامنے بھی یہ نوٹس میں لایا ہے، یعنی کہ اب یہ ڈسٹرکٹ کے لیول تک نہیں رہا ہے کہ اب یہ یو ٹی لیول تک یہ مسئلہ پہنچا ہے، اس لیے توقع کی جاتی ہے۔ ہماری جو ڈاکٹر یوسف ٹاک سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ توقع کی جا رہی کہ آج دن میں اس سلسلے میں کوئی نہ کوئی کارروائی عمل میں لائی جائے گی، کیونکہ پوری اب یو ٹی کا مسئلہ بن گیا ہے، تو پوری یو ٹی کے جو ڈاکٹرز یا پیرامیڈیکل سٹاف ہے وہ اب سامنے آ گئے ہیں، اس لیے اب یہ جو مسئلہ ہے اعلیٰ افسران جو صحت سے متعلق ہے تو ان کے حوالے ان کے نوٹس آ گیا ہے، اس لیے یہاں پر اس میں ایکشن لینا اب لازمی بن گیا ہے۔ تو ان کا یہی کہنا ہے کہ آج دن کے میں دیکھنے کو ملے گا اس میں جو کارروائی ہوگی حکومت کی طرف سے یا ایڈمنسٹریشن یا پولیس کی طرف سے، وہ آج دن میں دیکھنے کو ملے گی۔ فی الحال تو یہاں پر اگر ہم پلوامہ ہاسپٹل کی بات کریں تو جو فنکشنز ہے وہ سموتھلی چل رہی ہے، اور ابھی تک سٹرائک کا کوئی اثر یہاں پر اس حوالے سے نہیں دیکھنے کو مل رہا ہے، کیونکہ اب اس میں جو کوارڈینیشن کمیٹی جو آ گئی ہے تو اب وہی اس میں فیصلہ لے گی آیا سٹرائک لینی ہے یا نہیں لینی ہے، تو وہ اس میں کوارڈینیشن کمیٹی جو ڈاکٹرز کی وہی دیکھے گی، اور یہ سٹرائک جو ہوگی یہ یو ٹی لیول کی ہوگی۔ جی بلال، ظاہر سی بات ہے کہ اس کا جو اثر پڑنے والا ہے وہ اچھے اس کے نتائج نہیں آئیں گے، خیر وہ تو بات کی بات ہے۔ آپ سے جاننا چاہیں گے جس ہاسپٹل میں یہ تمام تر گھٹنا ہوئی ہے، جہاں پر یہ بدسلوکی کی گئی، وہاں پر جو طبی سہولیات ہے ان کو لے کر لوگوں کو کس طرح کی شکایتیں جو ہیں وہ دیکھنے میں آئیں؟ دیکھیے میں نے پہلے بھی کہا کہ یہاں پر اگر دیکھیں گے پلوامہ ہاسپٹل میں سٹاف کی کچھ ڈرت پائی جا رہی ہے، تو یہ یو ایس جی کا جو معاملہ ہے یہ 8 بجے تک کی ہوتا ہے، 8 بجے کے بعد جو یو ایس جی کا پیشنٹ ہے اسے ریفر سری نگر کرنا پڑتا ہے۔ یہ یہاں پر یہ بھی مسئلہ ایک بن گیا ہے پلوامہ ہاسپٹل میں، اور باقی جو طبی خدمات ہے وہ سموتھلی چل رہی ہے، لیکن یو ایس جی کا یہاں کافی عرصے سے چل رہا ہے، اور یہ ڈائریکٹر ہیلتھ کی نوٹس میں بھی یہاں کے جو ٹریڈرز ہے یا باقی عہدیداران ہیں انہوں نے یہ مسئلہ اٹھایا ہے۔ 24/7 ابھی تک یہاں پر یہ سہولیات دستیاب نہیں ہے، وہ بھی ایک یہاں پر مسئلہ پیدا ہو گیا ہے پلوامہ میں۔ تو اب جو یہاں پر تاہم یہ مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، گالی گلوچ کا مسئلہ پیدا ہو گیا، اس سے کیا ہوا کہ جو ڈاکٹر تعینات تھا اس کے جذبات کو اب ٹھیس پہنچی ہے، تو جب تک ایکشن نہیں ہوگا تب تک اب ڈاکٹرز اپنی سٹرائک واپس نہیں لیں گے۔ اور بلال، یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، خود ہم اور آپ دیکھتے رہے ہیں کہ لگاتار اس طرح کی بدسلوکی کا معاملہ جو ہے وہ پیش آتا رہا ہے، اور ہر جگہ یہی حال دیکھا جاتا ہے کہ جب صبر کا پیمانہ جو ہے وہ لبریز ہو جاتا ہے، تو کہیں نہ کہیں اس پر بھی اب مل بیٹھ کر بات ہونی چاہیے کہ جب وہاں پر کام کیا جا رہا ہے، جو ڈاکٹر موجود ہے، کم سے کم ڈیوٹی پر جو ڈاکٹر موجود ہیں ان کو اپنا کام کرنے دیا جائے۔ اگر کوئی لاپرواہی کی جاتی ہے یا لاپرواہی سامنے آتی ہے تو ایک پراپر پروسیجر بھی ہوتا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے، بات چیت کے لیے باقاعدہ کمیٹی بھی ہوتی ہے، تو ان تمام چیزوں کو بھی یہاں پر رکھا گیا ہے۔ دیکھیں یہاں پر اگر ہم دیکھیں گے کہ ہاسپٹل میں جو نظم چلتا ہے، طبی نظام کا جو نظم چل رہا ہے، اس میں زیادہ تر پبلک ڈیلنگ ہوتی ہے، کبھی نہ کبھی یہ مسئلے جو ہوتے ہیں، لیکن ایک عام انسان لے مین سے اگر یہ پرابلم ہوگی تو وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں بنتا ہے، وہ ڈاکٹرز یا ایڈمنسٹریشن جو ہاسپٹل کے ہے وہ سب سائڈ لیکن جب ایک ایسا انسان، ایسا شخص جو کہ ذمہ دار ہوتا ہے، جو کہ ریپرزینٹ کرتا ہے گورنمنٹ کو اور ٹاؤن کو یہاں ریپرزینٹ کرتا ہے، اس کے ذریعے سے جب یہ
پیش آتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو کام کرنے والا عملہ ہوتا ہے ان میں کہیں نہ کہیں خوف پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ ایڈمنسٹریشن کا ہی حصہ ہے، ایک کاؤنسلر جو ہوتا ہے یہ ایڈمنسٹریشن کا حصہ ہی ہوتا ہے، تو اس سے ان کا جو حوصلہ ہوتا ہے، ڈاکٹر جو کام کرتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں اس حوصلے کو ٹھیس بھی پہنچتی ہے، کیونکہ اس ڈاکٹر کو یہ سہنا پڑتا ہے یا پیرامیڈیکل سٹاف کو جو پر ہوتے ہیں، جو ڈیوٹی پر نہیں ہوتے ان کو یہ سہنا نہیں پڑتا ہے، جو ڈیوٹی دیتے ہیں ان کو یہ سہنا پڑتا ہے، تو یہ بھی یہاں پر دیکھنے والی بات ہے، کیونکہ کاؤنسلر جو ہے یہ پارٹ ہے اس ایڈمنسٹریشن کا یا گورنمنٹ کا، تو ان سے یہ امید نہیں تھی ان ڈاکٹرز کو یا پیرامیڈیکل سٹاف کو، تو اس سلسلے میں یہ کارروائی چاہتے ہیں۔ جی بالکل آپ نے صحیح بات کہی ہے کہ ذمہ دار عہدہ ملا ہے اور لوگوں کی نمائندگی کرنے کے لیے وہ وہاں پر موجود ہے، سبھی کی توقعات ان سے وابستہ رہتی ہیں، ایک پراپر بیہیویئر کی توقع کی جاتی ہے۔ بلال، 48 گھنٹے میں اب کتنا وقت رہ گیا ہے؟ کیونکہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے کہیں نہ کہیں تشویش جو ہے وہ بڑھتی رہی ہے۔ دیکھیں، جیسے ہماری بات ہو گئی ڈاکٹر یوسف ٹاک صاحب سے، تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ آج شام تک وہ دیکھیں گے کہ کیا رد عمل رہے گا ایڈمنسٹریشن یا پولیس کا، اس کے بعد کل صبح میرے خیال سے یو ٹی لیول پہ جو کوآرڈینیشن کمیٹی ہے ڈاکٹرز کی، تو وہ اس میں کوئی بڑا فیصلہ کل ہی دیکھنے کو ملے گا ہمیں، کیونکہ آج ان کو بھی لگتا ہے، جو ڈاکٹرز ہے یا پیرامیڈیکل سٹاف ہے پوری یو ٹی کے یا کوآرڈینیشن کمیٹی ہے، انہوں نے جو سیکرٹری اعلیٰ عہدیدار یہ مسئلہ پہنچایا ہے، تو ان کو لگتا ہے کہ آج دن میں اس پہ کوئی کسی نہ کسی قسم کی کارروائی جو ہے وہ عمل میں لائی جائے گی، اور کیونکہ کل جو ہوگا کل اس کے لیے کچھ اور قدم ان کو اٹھانا پڑے گا۔ بالکل بلال خان، تو بہت بہت آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے، بے حد اہم تفصیلات آپ نے ہمارے تمام ناظرین تک پہنچائی ہیں، اور چونکہ یہ عام لوگوں کی پریشانی سے جڑا معاملہ ہے اس لیے اس پر لگاتار اپڈیٹ ہم اپنے ناظرین کو دیتے رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ بلال آپ کا تمام تر جانکاری کے لیے۔ کونسلر بلال کی جانب سے پیش آئے 27 فروری کو جو واقعہ پیش آیا، تو اس کے بعد یہاں پر اگر پلوامہ ہاسپٹل میں دیکھیں گے تو پلوامہ ہاسپٹل کے جو ڈاکٹرز ہیں یا پورے ویلی جموں کشمیر کے جو ڈاکٹر ایسوسیشن ہے، تو انہوں نے ایک فیصلہ لیا ہے، فی الحال ایڈمنسٹریشن کو یا پولیس کو 48 گھنٹے انہوں نے مہلت دی ہے، تو اس حوالے سے ہمارے ساتھ ہے یہاں پر جو ڈاکٹر یوسف ٹاک صاحب جو کہ یہاں پلوامہ میں بھی تعینات ہے، تو ان سے جانیں کہ کیا لاہی عمل ہے اور کیا انہوں نے جو ایڈمنسٹریشن یا پولیس کو ان ریٹن لکھا ہے، تو کیا آگے کیا لاہی عمل رہے گا۔ ڈاکٹر صاحب ہمیں انسیڈنٹ کے بارے میں پہلے بتائیے ناظرین کو، اور بتائیے کہ آگے آپ کا لاہی عمل کیا رہے گا۔ دیکھیں، جیسے آپ نے خود بھی بتایا کہ جو 27 فروری کو شام کے 6 بجے ایک اتنا ناشائستہ واقعہ جو ہسپتال میں پیش آیا، اس میں ایک گالی گلوچ کا استعمال نہیں کیا گیا، جو ڈاکٹر ڈیوٹی پہ تھا اس کی جان کو بھی خطرہ لگا، اور سب سے امپورٹنٹ بات ہے اس ٹائم جو ہسپتال تھا، ہسپتال میں جو کام کا جو مریضوں کی دیکھ بھال ہے وہ بھی اثر ہوئی۔ تو اس میں جو ہماری JNK ڈاکٹرز کوآرڈینیشن کمیٹی ہے، انہوں نے اس کا ایک اسٹرانگ نوٹس لیتے ہوئے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے ایک ایشورنس لے لی ہے کہ 48 گھنٹے میں اس پہ ایک ایکشن ہو جائے گا۔ آپ کو میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ آنریبل سپریم کورٹ آف انڈیا نے یہ بھی حال ہی میں ایک فیصلہ دے دیا ہے کہ جو بھی کوئی ہاسپٹل میں رکھنا ڈالے گا ہسپتال کے کام میں یا ہسپتال کی پراپرٹی کو ڈیمیج کرے گا، اس میں سیریس سیکشنز کا جو ہے اس میں پروویژن رکھا گیا ہے۔ ابھی جو سارا کچھ ہے یہ ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ سری نگر سے دیکھ رہی ہے اور جموں سے دیکھ رہی ہے، اور ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ انتظامیہ سے کیا ایکشن جائے گا۔ اس کے بعد ہی جو ہے ابھی تک جو کل جو اسٹرائک ہوئی تھی، اسٹرائک پورے JNK UT میں ہونی تھی، لیکن پھر پیشنٹوں کے اس کو دیکھتے ہوئے اس کو 48 گھنٹے کے لیے معطل کیا گیا، اور یہ سارا دیکھا جائے گا۔ اب یہ ٹائم فریم جو ہے اس کے گزرتے ہی یہ دیکھا جائے گا۔ تو مجھے یہ بتائیے ابھی تک جو ایڈمنسٹریشن یا پولیس کی طرف سے کوئی رد عمل اس سلسلے میں آیا ہے جو اپنے ان ریٹن پولیس کو یا ایڈمنسٹریشن کو لکھا ہے؟
ہمیں پوری امید ہے، ایڈمنسٹریشن بالکل واقف ہے، کیونکہ یہ جو ویڈیو ہے یہ پورا وائرل ہوا ہے، جموں کشمیر میں وائرل ہوا ہے، اور ایڈمنسٹریشن کے جو ہیڈس ہیں انہوں نے اس کا پورا نوٹس لیا ہوا ہے۔ ڈاکٹر صاحب مجھے ایک چیز بتائیے کہ 8 بجے کے بعد کہتے ہیں کہ یہاں USG نہیں ہوتی ہے، اس کی کیا وجوہات ہے، اور جو کیا اسٹاف کی ڈرتھ بھی یہاں مانی جائے گی؟ دیکھیں، آپ اگر دیکھیں گے آج کل ہسپتالوں کا جال جو ہے پوری UT میں پھیلایا جا رہا ہے، لیکن کچھ چیزیں ہیں جو گورنمنٹ کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے۔ الٹرا ساؤنڈ مشین لانی آسان ہے، لیکن ایک سونالوجسٹ کو، ایک ریڈیالوجسٹ کو بنانے میں 12 سال لگتے ہیں، اور ابھی جو ہمارے ریڈیالوجسٹ یہاں پہ ڈیوٹی پہ ہے ہمیں اس کی شارٹیج ہے، جو ہیومن ریسورس ہے اس کی شارٹیج ہے۔ لیکن کل کے واقعے میں یہ تھا، جو ڈاکٹر ڈیوٹی پہ تھا اس کا خود کا بچہ ICU میں ایڈمٹ، تو یہ 4 بجے 4:30 بجے وہ یہاں سے نکلے تھے، تو ایسا کوئی واقعہ نہیں تھا جس کی وجہ سے اتنا کچھ ہنگامہ ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب مجھے یہاں بتائیے کہ اب آپ کیا ایکشن چاہتے ہیں اس کاؤنسلر کے خلاف؟ یہ ایک کاؤنسلر کی بات نہیں ہے، جو بھی اس میں ملوث ہے آدمی، میں بتا رہا ہوں کہ ہاسپٹل ایک سینسٹیو پلیس ہے، یہاں پہ سیریس پیشنٹس، خاص کر اس ایمرجنسی کے دوران شام 4 بجے سے صبح 10 بجے تک ایک سٹاف بھی لمیٹڈ ہوتا ہے ہر جگہ پہ، اور ایک پیشنٹس جو آتے ہیں وہ بھی کرٹیکل ہوتے ہیں، تو اس کرٹیکل ٹائم میں پیشنٹ کیئر میں بادھا ڈالنا یہ کتنا ہے، یہ تو بہت ایک سیریس کرائم ہے، یہ مرڈر کی برابر ہے، تو اس میں گورنمنٹ کے جو پروویژنز ہوں گے، جو سیکشنز ہوں گے وہ اس میں لگنے چاہیے۔ تھینک یو ہم سے بات کرنے کا۔ تو یہ تھے ڈاکٹر یوسف ٹاک صاحب، جن کا یہ کہنا ہے کہ ابھی تک 48 گھنٹے انہوں نے ایڈمنسٹریشن اور پولیس کو دیے، جو اس میں قانونی لوازمات ہے وہ ہونے چاہیے اس کاؤنسلر کے خلاف، تاکہ جو ہسپتال کا جو نظم و نسق ہے وہ بدستور قائم رہے۔ بلال خان، نیوز 18، پلوامہ۔